السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آغوش آمنہ سے غار حرا تک، یعنی ان کی لائف کا پارٹ 1 جو یہ کتاب ہے، 3 پارٹ میں یہ کتاب ہے۔ آغوش آمنہ سے غار حرا تک، غار حرا سے غار ثور تک، اور غار ثور سے تیسرا پارٹ ہے غار ثور سے رفیق الاعلیٰ تک۔ تو اس کے بارے میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اس پہ ہر ایک چیپٹر کا ایک ویڈیوز بناؤں اور سبھی لوگ اس کو سن کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں اور وہ محسوس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ تو یہی مقصد ہے کہ ہر ایک انسان ایک عشق کرے ہمارے حضور سے، کیونکہ اللہ کے وہ محبوب ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے، کیونکہ خود اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ مبارک ہے وہ زبانیں جو محبوب رب العالمین کے ذکر سے تر ہے، یعنی وہ زبان بہت مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر ہے۔ اللہ نے خود اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ تو اس کا پہلا چیپٹر ہے خانہ کعبہ۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے، یعنی کہ 2500 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے مکہ ایک وادی بے آب و گیا تھی، جہاں چٹیل پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ نے اسے مرکزی حیثیت دینے کے لیے اپنے ایک دوست کو یہاں بھیجا۔ چنانچہ ایک دن آفتاب عالمتاب یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک معمر شخص اپنے ساتھ ایک سن رسیدہ خاتون اور شیر خوار بچے کو لیے اس جگہ پہنچا، اور انہیں یک و تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انہی کے نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے خطاب کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خداوندی الوداع کہہ کر رخصت ہونے لگے۔ تو فرما بردار خاتون نے پوچھا: سرتاج، آپ ہمیں اس بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خلیل اللہ نے فرمایا: اللہ خالق ارض و سما کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اسی کا حکم ہے۔ پاک باز خاتون نے ایک بار اپنے جلیل القدر خداوند کی طرف دیکھا، معصوم فرزند کی پیشانی پر بوسہ دیا، کھجوروں کی جنبیل اور پانی کے مشکیزہ پر نگاہ ڈالی، اور بڑے پروقار لہجے میں کہا: اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم اس کے حکم پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ بی بی حاجرہ نے اللہ سے لو لگائی، حتیٰ کہ زنبیل خالی اور چھاگل خشک ہو گئی، یعنی کہ پانی جو ان کے پاس تھا وہ خالی ہو گیا اور وہ خشک ہو گیا۔ آپ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر بے تابی سے کئی چکر کاٹے، لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کہ راز دلارے کی ایڑیوں کے نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ آپ نے زمزم ٹھہر جا زمزم یعنی ٹھہر جا کہتے ہوئے جلدی سے چشمے کی ارد گرد مٹی کی ایک مینڈ پر سی بنا دی،
مطلب وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا مٹی کا۔ اب خرد نویش کا کام آب زمزم سے لیا جاتا تھا، اس سے بھوک میں سیری اور پیاس میں تسکین حاصل ہوتی تھی۔ اس کی کشش سے بنو جرہم اور قطور کو یہاں کھینچ لائی۔ انہیں بعد یہ گردی سے نجات ہوئی، دشت و پشمانی اقامت میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ کے دوست کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اس بستی کا سردار بن گیا، جسے آج مکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے نوجوان ہوئے تو پدر بزرگوار سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم لیے ہوئے تشریف لائے۔ سن رسیدہ باپ دودھ پیتے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر سینے پر پتھر رکھے ہوئے واپس گیا تھا۔ اب اپنے خالق کے حکم کی بجا آوری کے لیے چھری لیے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ مہر عالم افروز آج پھر یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا ہے کہ بڑھاپے کی امیدوں کا سہارا اسماعیل علیہ السلام زمین پر پڑا ہے، اور بوڑھا باپ اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ نہ باپ کی زبان پر شکوہ ہے، نہ بیٹے کو کوئی گلہ ہے۔ باپ کو اپنے مالک کی خوشنودی ملحوظ ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے، آپ مجھے ہر حال میں فرما بردار پائیں گے۔ اور کائنات کا ذکر ذرہ ذرہ ان عاشقوں کے صدق و صفا کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دوست کی سچی دوستی سے راضی ہو کر قربانی کے لیے میڈھا بھیج دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ میرے ان محبوب بندوں کی یاد قیامت تک قربانی کی صورت میں زندہ رہے۔ اور اپنی نیک بندی بی بی ہاجرہ کی اس بھاگ دوڑ کو انہوں نے پانی کی تلاش میں کی تھی، سعی کی صورت میں حج کا لازمی رکن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، تو وہ ذبح کرنے کے لیے جب لٹائے تھے تو اس کی جگہ پر مینڈھا آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک قربانی کو کہا کہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو۔ اور جو صفا مروہ پر وہ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو دوڑ رہی تھی، تو وہ بھی صحیح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حج میں اس کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و امجاد اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کرنے کے بعد فرمایا، میرا گھر بناؤ، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیامت و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، قربان کریں جو اس نے تمہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج کو بھی دیں، اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں تعمیر کعبہ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیٹا گارا لاتا ہے اور باپ اس سے دیوار چنتا ہے۔ جب دیوار کی اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیوار بناتے ہیں، حکم الہی سے بلند ہوتا جاتا ہے تاکہ خلیل اللہ کو پاڑ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہی پتھر اب مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ میں موجود ہے، یعنی جس پر وہ کھڑے ہو رہے تھے خود بخود وہ اونچا ہو رہا تھا، اور آج وہی پتھر مقام ابراہیم کے نام سے وہاں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع کی ویرانی دیکھ کر تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے
پھلوں کا رزق دے۔ دیکھیے وہاں جانے والوں کے لیے کیسا ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اور یہی دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور جواب میں ان کا رب فرماتا ہے جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیواریں بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیت سنائیں، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنواریں، بے شک تو بڑا مقدر اور حکیم، تو بڑا مقدر اور حکیم ہے۔ یہی اللہ کا وہ گھر ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و امجد نے تعمیر کیا اور جس کے متعلق خالق اکبر نے فرمایا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کی خیر و برکت دی گئی اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے اس گھر پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عقیدت کے طور پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہ سعادت حاصل کرنے والوں میں سے عدنان سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور صدیوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال قبل اسعد شاہ یمن نے خانہ کعبہ کو سرخ رنگ کے دھاری دار کپڑے کا غلاف بنایا تھا۔ جب بیت اللہ کا انتظام قریش کے ہاتھوں میں آیا تو قبائل قریش باری باری اس پر غلاف چڑھانے لگے۔ پھر بنی مخزوم کے ایک سردار ابو ربیعہ نے یہ طے کیا کہ 1 سال وہ غلاف کعبہ پر چڑھائے گا اور دوسرا سال باقی قبائل قریش اس سعادت کو حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دادی نتیلہ بنت جنباب کے صاحبزادے عباس بن عبد المطلب گم ہو گئے تھے، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بچہ مل جائے تو وہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھائیں گی۔ چنانچہ بچہ مل گیا اور انہوں نے حریر و دبا کے غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبہ پر یہ پہلا ریشمی غلاف تھا، جس کے بعد سے اب تک ریشمی غلاف ہی چڑھایا جاتا رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی بدولت سارے عرب پر قریش کی سیادت و قیادت مسلم ہے۔ یہ امن کا گہوارہ ہے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے قافلوں پر کوئی دست اندازی کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس میں چاہے زمزم جو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ و امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی ضرب سے برآمد ہو گیا تھا، مدتوں تک ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لاکھوں بندگان خدا کو سیراب کرتا رہا، لیکن جب بنو جرہم جو اس کے متولی تھے ظلم و ستم پر اتر آئے تو ان کی حرکات ناقابل برداشت ہو گئیں اور ان کا آخری فرما روا مزاج جرہمی بھی بے بس ہو کر رہ گیا۔ تو قریش کے ایک قبیلے بنو خزاع نے ان کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی اور میدان بنو خزاع کے ہاتھ رہا۔ بنو جرہم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جاتے جاتے مزاج نے کعبے کے نذرانے سونے کی 2 ہرن جو
सोने की 2 हिरन जो उन नजरानों में शामिल थे बहुत सी तलवारें और जरहें चाहे जमजम में फेंक दी और ऊपर से पत्थर और मिट्टी डालकर उसे पाट दिया ताकि मक्का के लोग तशना लब रह जाएं और हाजियों को भी पानी मैसर न आए। यह थी उन लोगों के किरदार की एक झलक जो सदियों तक उससे फ़ायदा उठाते रहे और फिर अपनी ज़िल्लत को छुपाने और फातेह कबीले से इंतकाम लेने के लिए इस कुएं को पाट कर भाग निकले। आह, इंसान अपने बुग़्ज़ की आग में खुद तो जलता ही है लेकिन दूसरों को भी जलाकर खाक कर देता है। मतलब होता है ना कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी और को भी उससे फ़ायदा न उठाने दें। और यही हाल था उस कबीले का जो हार गया था और वहाँ से उसको भागना पड़ा। तो भागने के वक्त उसने क्या किया कि जो जमजम का कुआं था उसे उसने पाट दिया, उसे बंद कर दिया, उसके अंदर सारे सोने के सब तलवार और हिरन जो बने हुए थे उन सबको डाल दिया था उसमें। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ।